بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات چل رہی تھی حضرت اسماء بنت امیس کی، حدیث نمبر 4231۔ چنانچہ جب حضور اکرم تشریف لائے تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، عمر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم نے انہیں کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، میں نے انہیں یہ جواب دیا تھا جواب دیا تھا تو آپ نے فرمایا، وہ تم سے زیادہ مجھ سے قریب نہیں ہیں، انہیں اور ان کے ساتھیوں کو صرف ایک ہجرت حاصل ہوئی اور تم کشتی والوں نے 2 ہجرتوں کا شرف حاصل کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس واقعہ کے بعد ابو موسیٰ اور تمام کشتی والے میرے پاس گروہ در گروہ آنے لگے اور مجھ سے اس حدیث کے متعلق پوچھنے لگے۔ ان کے لیے دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے متعلق اس ارشاد سے زیادہ خوشگن اور باعث فخر اور کوئی چیز نہیں تھی۔ ابو بردہ نے بیان کیا کہ اسماء نے کہا کہ ابو موسیٰ مجھ سے اس حدیث کو بار بار سنتے تھے۔ حدیث نمبر 4232۔ ابو بردہ روایت کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرے اشعری احباب رات میں آتے ہیں تو میں ان کی قرآن کی تلاوت کی آواز پہچان جاتا ہوں، اگرچہ دن میں نے ان کی اقامت گاہوں کو نہ دیکھا ہوں، لیکن جب رات میں وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی آواز سے میں ان کی اقامت گاہوں کو پہچان لیتا ہوں۔ میرے انہی اشعری احباب میں ایک مرد دانا ہے، مرد حکیم، مرد دانا، کہ جب کہیں اس کی سواروں سے مڈ بھیڑ ہو جاتی ہے، یا آپ نے فرمایا کہ دشمن سے، سواروں سے کہا یا دشمن سے، تو ان سے کہتا ہے کہ میرے دوستوں نے کہا ہے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے ان کا انتظار کر لو، بس ہم آ رہے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ روایت کے آخر میں ایک اشعری حکیم کا ذکر ہے۔ حکیم اس کا نام ہے یا وہ حکمت جاننے والا ہے؟ روایت کے آخر میں اس حکیم کے قول کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ لڑنے کو تیار ہے۔ مطلب یہ کہ یہ حکیم بڑا بہادر ہے، دشمنوں کے مقابلے سے بھاگتا نہیں ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ ذرا صبر کرو، ہم تم سے لڑنے کے لیے حاضر ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ وہ بڑی حکمت اور دانائی والا ہے، دشمنوں کو اس طرح ڈرا کر اپنے تئیں ان سے بچا لیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اور آ رہے ہیں۔ حدیث نمبر 4233۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ خیبر کی فتح کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں ہمارا حصہ بھی لگایا۔ آپ نے ہمارے سوا کسی بھی ایسے شخص کا حصہ مال غنیمت میں نہیں لگایا جو فتح کے وقت اسلامی لشکر کے ساتھ موجود نہ رہا ہو۔ حدیث نمبر 4234۔ مالک بن انس روایت کرتے ہیں ان سے ابو ثور نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابن موتی نے، اور پھر آگے چل کر کے ابو ہریرہ نے، کہ جب خیبر فتح ہوا تو مال غنیمت میں سونا اور چاندی نہیں ملا تھا، بلکہ گائے، اونٹ، سامان اور باغات ملے تھے۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی القریٰ کی طرف لوٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ایک مدعم نامی غلام تھا جو بنی ضباب کے ایک صحابی نے آپ کو ہدیہ میں دیا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اتار رہا تھا کہ کسی نامعلوم سمت سے ایک تیر آ کر ان کے لگا۔ لوگوں نے کہا مبارک ہو، شہادت مبارک ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو چادر اس نے خیبر میں تقسیم سے پہلے مال غنیمت میں سے چرائی تھی، وہ اس پر آگ کا شعلہ بن کر بھڑک رہی ہے۔ یہ سن کر ایک دوسرے صحابی ایک یا دو تسمہ یعنی فیتہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ میں نے اٹھا لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی جہنم کا ایک فی تسمہ یا دو تسمہ بنتا اور یہ بھی درست نہیں تھا۔ متفق علیہ۔ روایت میں فتح خیبر کا ذکر ہے، اسی لیے اسے یہاں درج کیا گیا۔ اس سے امانت میں خیانت کی بھی انتہائی مذمت ثابت ہوئی۔ حدیث نمبر 4235۔ یہاں زید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، زید بن اسلم، تو اسلم روایت کرتے ہیں، اسلم قرشی ادوی اشعری، ان کی کنیت ابو خالد ہے اور یہ عمر بن خطاب کے مولا ہیں، اور زید بن اسلم اور خالد بن اسلم ان کے یعنی یہ زید بن اسلم اور خالد بن اسلم ان کے یہ دونوں بیٹے ہیں، زید اور خالد۔ ان کی وفات سن 80 میں ہوئی تھی، سن 80 ہجری میں، یا ایک قول کے مطابق 60 یا اس کے بعد۔ اسلم یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عمر بن خطاب سے سنا، عمر نے کہا اس ذات کی قسم، سنو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر اس کا خطرہ نہ ہوتا کہ بعد کی نسلیں بے جائیداد رہ جائیں گی، ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا، فقیر رہ جائیں گے، تو جو بھی بستی میری زمانے خلافت میں فتح ہوتی میں اسے اسی طرح تقسیم کر دیتا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی تقسیم کی تھی۔ میں ان مفتوحہ اراضی کو بھی بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے محفوظ چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ وہ اسے تقسیم کرتے رہیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرت عمر نے جو فرمایا تھا وہی ہوا۔ بعد کے زمانوں میں مسلمان بہت بڑھے اور اطراف عالم میں پھیلے، چنانچہ مفتوحہ اراضی کو انہوں نے قواعد شریعہ کے تحت اسی طرح تقسیم کیا، اور حضرت عمر کا فرمانا صحیح ثابت ہوا۔ حدیث میں ببان کا لفظ آیا ہے، دو بائے معاہدہ سے دوسری با مشدد ہے، ببان نہیں ببان۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ لفظ عربی نہیں ہے۔ زہری کہتے ہیں یمن کی زبان کا ایک لفظ ہے جو عربوں میں مشہور نہیں ہوا۔ ببان کے معنی یکساں طریق اور ایک روش پر، اور بعض نے کہا نادار اور محتاج کو ببان کہا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 4236۔ عمر روایت کرتے ہیں کہ اگر بعد میں آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو جو بستی بھی میرے دور میں فتح ہوتی میں اسے اسی طرح تقسیم کر دیتا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی تقسیم کی تھی۔ حضرت عمر کے قول کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھ کو ان لوگوں کا خیال نہ ہوتا جو آئندہ مسلمان ہوں گے اور وہ محض مفلس ہوں گے، وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے، تو میں جس قدر ملک فتح ہوتا جاتا وہ سب کا سب مسلمانوں کو جاگیروں کے طور پر بانٹ دیتا۔
اور خاص اپنے پاس کچھ نہ رکھتا، جس کا روپیہ بیت المال میں جمع ہوتا، مگر مجھ کو ان کا خیال ہے جو آئندہ مسلمان ہوں گے وہ اگر نادار ہوئے تو ان کی گزر اوقات کے لیے کچھ نہ رہے گا، اس لیے خزانہ میں ملک کی تحصیل جمع رکھتا ہوں کہ آئندہ ایسے مسلمانوں کے کام آئے اور وہ اس سے مستفید ہوں۔ حدیث نمبر 4237، ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے خیبر کی غنیمت میں سے حصہ مانگا۔ سعید بن عاص کے ایک لڑکے ابان بن سعید نے کہا، اے اللہ کے رسول انہیں نہ دیجیے۔ اس پر ابو ہریرہ نے کہا کہ یہ شخص تو ابن قوقل کا قاتل ہے۔ کفر کے زمانے میں ابان نے ابن قوقل کو قتل کر دیا تھا، اس کے بعد ابان مسلمان ہو گئے۔ ابان اس پر بولے، حیرت ہے اس وبر پر جو قدوم الزان پہاڑی سے اتر آیا ہے۔ وبر بلی سے چھوٹا ایک جانور ہوتا ہے، اور یہ زان قدوم الزان پہاڑ کا نام ہے جو یمن میں تھا۔ حدیث نمبر 4238، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سعید بن عاص کو بتا رہے تھے اور خبر دے رہے تھے کہ ابان کو حضور اکرم نے کسی سریہ پر مدینہ سے نجد کی طرف بھیجا تھا۔ ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ پھر ابان اور ان کے ساتھی رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خیبر فتح ہو چکا تھا، ان لوگوں کے گھوڑے تنگ چھال ہی کے تھے، یعنی انہوں نے مہم میں کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کی تھی اور انہیں کچھ نہیں ملا تھا۔ ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول غنیمت میں ان کا حصہ نہ لگائیے۔ اس پر ابان بولے، اے وبر تیری حیثیت تو صرف یہ ہے کہ قدوم الزان کی چوٹی سے اتر آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابان بیٹھ جا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حصہ نہیں لگایا، یعنی ابان کا۔ ابن قوقل صحابی ہیں، ابان بن سعید ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اور اسی حالت میں انہوں نے ابن قوقل کو شہید کر دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کا اشارہ اس واقعہ کی طرف تھا، مگر ابان بن سعید کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی اور ان کی ذات پر یہ نکتہ چینی کی۔ وبر ایک جانور بلی کے برابر ہوتا ہے، زان اس پہاڑ کا نام ہے جو حضرت ابو ہریرہ کے ملک دوس میں تھا۔ حدیث نمبر 4239، ابان بن سعید روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ ابو ہریرہ بولے، اے اللہ کے رسول یہ تو ابن قوقل کا قاتل ہے۔ اور ابان نے ابو ہریرہ سے کہا، حیرت ہے اس وبر پر جو قدوم الزان سے ابھی اترا ہے اور مجھ پر عیب لگاتا ہے، ایک ایسے شخص پر کہ جس کے ہاتھ سے اللہ نے انہیں یعنی ابن قوقل کو عزت دی اور ایسا نہ ہونے دیا کہ ان کے ہاتھ سے مجھے ذلیل کرتا، کہ میرے ہاتھ سے تو وہ شہید ہو گئے اور پھر میں مسلمان ہو گیا۔ تو اس طرح سے دونوں کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ حضرت ابان بن سعید کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے ابن قوقل کو اگرچہ شہید کیا تو وہ میرے کفر کا زمانہ تھا، اور شہادت سے اللہ کی بارگاہ میں عزت حاصل ہوتی ہے، جو میرے ہاتھوں انہیں ملی اور حاصل ہوئی۔ دوسری طرف اللہ کا یہ بھی فضل ہوا کہ کفر کی حالت میں ان کے ہاتھ سے مجھے قتل نہیں کروایا۔
جو میری اخروی ذلت کا سبب بنتا، اور اب میں مسلمان ہوں اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، لہٰذا اب ایسی باتوں کا ذکر نہ کرنا بہتر ہے۔ نبی اکرم ابان کے اس بیان کو سن کر خاموش ہو گئے۔ حدیث نمبر 4240، 4241۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ ابو بکر صدیق کے پاس کسی کو بھیجا۔ حضرت فاطمہ نے کسی کو بھیجا اور اپنی میراث کا مطالبہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مال سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مال سے جو آپ کو اللہ نے مدینہ اور فتح میں عنایت فرمایا تھا، اور خیبر کا جو 5واں حصہ رہ گیا تھا، ابو بکر نے یہ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا تھا کہ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، البتہ آل محمد اسی مال سے کھاتی رہے گی، اور میں اللہ کی قسم جو صدقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے ہیں میں اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں کروں گا، ہم اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں کریں گے۔ جس حال میں وہ حضرت کے عہد میں تھا اب بھی اسی طرح رہے گا، اور اس میں وہی طرز اختیار کروں گا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں تھا۔ غرض ابو بکر نے فاطمہ کو کچھ بھی دینا منظور نہ کیا۔ اس پر فاطمہ ابو بکر کی طرف سے خفا ہو گئیں اور ان سے ترک تعلق کر لیا، اور ان کے بعد وفات تک ان سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ فاطمہ رسول اکرم کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر علی نے انہیں رات میں دفن کر دیا، اور ابو بکر کو اس کی خبر نہیں دی، اور خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ فاطمہ جب تک زندہ رہی علی رضی اللہ عنہ پر لوگ بہت توجہ رکھتے، لیکن ان کی وفات کے بعد انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کے منہ ان کی طرف سے پھرے ہوئے ہیں، یعنی لوگوں کی توجہ اب ویسی نہیں ہے جیسے پہلے تھی۔ اس وقت انہوں نے ابو بکر سے صلح کر لینا اور ان سے بیعت کر لینا چاہا۔ اس سے پہلے 6 ماہ تک انہوں نے ابو بکر سے بیعت نہیں کی تھی۔ پھر انہوں نے ابو بکر کو بلا بھیجا اور کہلا بھیجا کہ آپ صرف تنہا آئیں اور کسی کو اپنے ساتھ نہ لائیں۔ ان کو یہ منظور نہ تھا کہ عمر ان کے ساتھ آئیں۔ عمر نے ابو بکر سے کہا کہ اللہ کی قسم آپ تنہا ان کے پاس نہ جانا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں؟ وہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ میں تو اللہ کی قسم ضرور ان کے پاس جاؤں گا۔ آخر آپ علی کے یہاں گئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے خدا اللہ کو گواہ کیا۔ اس کے بعد فرمایا ہمیں آپ کے فضل و کمال اور جو کچھ اللہ نے آپ کو بخشا ہے سب کا ہمیں اقرار ہے۔ جو خیر و امتیاز آپ کو اللہ نے دیا تھا ہم نے اس میں کوئی ریس بھی نہیں کی، ہمیں کوئی رشک نہیں ہے نہ حسد ہے، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی کہ خلافت کے معاملہ میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں لیا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی قرابت کی وجہ سے اپنا حق سمجھتے تھے کہ آپ ہم سے مشورہ کرتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر ان باتوں سے گریہ طاری ہو گیا، رونے لگے، اور جب بات کرنے کے قابل ہوئے تو کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرابت کے ساتھ صلہ رحمی
مجھے اپنی قرابت سے زیادہ عزیز ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرابت ہے وہ بہت عزیز ہے، لیکن میرے اور آپ لوگوں کے درمیان ان اموال کے سلسلے میں جو اختلاف ہوا ہے تو میں اس میں حق اور خیر سے نہیں ہٹا ہوں، اور اس سلسلہ میں جو راستہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا خود میں نے بھی اسی کو اختیار کیا۔ حضرت علی نے اس کے بعد ابو بکر سے کہا کہ دوپہر کے بعد میں آپ سے بیعت کروں گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت ابو بکر منبر پر آئے اور خطبہ کے بعد حضرت علی کے معاملے کا اور ان کے اب تک بیعت نہ کرنے کا ذکر کیا، اور وہ عذر بھی بیان کیا جو علی رضی اللہ عنہ نے پیش کیا تھا۔ پھر علی نے استغفار و شہادت کے بعد ابو بکر کا حق اور ان کی بزرگی بیان کی اور فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کا باعث ابو بکر سے حسد نہ تھا، اور نہ ان کے اس فضل و کمال کا انکار مقصود تھا جو اللہ نے انہیں عنایت فرمایا۔ یہ بات ضرور تھی کہ ہم اس معاملے خلافت میں اپنا حق سمجھتے تھے کہ ہم سے مشورہ لیا جاتا، ہمارے ساتھ یہی زیادتی ہوئی تھی جس سے ہمیں رنج پہنچا۔ مسلمان اس واقعہ پر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ آپ نے درست فرمایا۔ جب علی نے اس معاملہ میں یہ مناسب راستہ اختیار کر لیا تو مسلمان ان سے خوش ہو گئے اور علی رضی اللہ عنہ سے اور زیادہ محبت کرنے لگے جب دیکھا کہ انہوں نے اچھی بات اختیار کر لی ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت علی اپنے خطبہ کے بعد اٹھے اور ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ان کے بیعت کرتے ہی سب بنو ہاشم نے بیعت کر لی۔ ابو بکر کی خلافت پر تمام صحابہ کا اجتماع ہو گیا۔ اب جو ان کی خلافت کو صحیح نہ سمجھے وہ تمام صحابہ کا مخالف ہے، اور وہ اس آیت کی وعید شدید میں داخل ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ ابن حبان نے ابو سعید سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی نے ابو بکر کے ہاتھ پر شروع ہی میں بیعت کر لی تھی۔ بیہقی نے اسی روایت کو صحیح کہا ہے، تو اب مقرر بیعت تاکید کے لیے ہو گئی۔ حدیث نمبر 4242، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب کھجوروں سے ہمارا جی بھر جائے گا۔ کھجوروں کی پیداوار کے لیے خیبر مشہور تھا، اسی لیے حضرت عائشہ کو خوشی ہوئی کہ فتح خیبر کی وجہ سے مدینہ میں کھجوریں بکثرت آنے لگیں گی۔ حدیث نمبر 4243، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب تک خیبر فتح نہیں ہوا تھا ہم تنگی میں تھے۔ فتح خیبر کے بعد مسلمانوں کو کشادگی نصیب ہوئی، وہاں سے بکثرت کھجوریں آنے لگیں۔ خیبر کی زمین کھجور کی پیداوار کے لیے مشہور تھی۔ میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں جامعہ اسلامیہ میں پڑھتا تھا، تقریباً 1986 کے آس پاس کی بات ہو سکتی ہے، تو ہم لوگ خیبر بھی گئے تھے، ہمارا رحلہ گیا تھا خیبر، تو ہم لوگوں نے وہاں کے قلعے وغیرہ دیکھے تھے، اور اس وقت کھجور کے پیڑوں پر بہت کھجوریں لگی تھیں، لیکن بہت اوپر تھیں۔ میں پتھر لیتا تھا اور مارتا تھا، اور ایک دم نشانے پر پتھر لگتا تھا اور تمام کھجوریں گرتی تھیں۔ ہمارے بہت سارے احباب نے، اور بہت سارے وہ احباب جو عرب تھے، انہوں نے بھی کھجور اٹھایا اور اسے بٹورا اور اپنے رومال میں رکھا۔
बाब इस्तेमाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अहले खैबर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैबर वालों पर तहसीलदार मुकर्रर करना, मुहस्सिल और तहसीलदार। अबू सईद खुदरी और अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी सवाद बिन गज़िया को खैबर का आमिल मुकर्रर किया। वो वहाँ से उम्दा किस्म की खजूरें लाए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त फरमाया, क्या खैबर की तमाम खजूरें ऐसी हैं? उन्होंने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल, हम इस तरह की एक सा खजूर 2 या 3 सा खजूर के बदले में लेते हैं, यानी 2 सा 3 सा खजूर थोड़ी रद्दी टाइप की देते हैं और 1 सा खजूर अच्छी लेते हैं। आपने फरमाया, इस तरह न करो, बल्कि अगर अच्छी खजूर लेनी हो तो सारी खजूर पहले दिरहम के बदले बेच डालो, फिर उन दराहिम से अच्छी खजूर ख़रीद लिया करो। हदीस नंबर 4246, 4247। अबू सईद और अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के ख़ानदान बनी अदी के भाई को खैबर भेजा और उन्हें वहाँ का आमिल मुकर्रर किया। खैबर के पहले आमिल हज़रत सवाद बिन गज़िया अंसारी मुकर्रर किए गए थे। यही वहाँ की खजूरें बतौर तोहफ़ा लाए थे, जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हिदायत फरमाई और एक तालीम दी। बाब मुआमलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहल खैबर, खैबर वालों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तय करना और उन्हें वहाँ की ज़मीन और बागात बटाई पर देना। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की ज़मीन व बागात वहाँ के यहूदियों के पास ही रहने दिए थे कि वो उनमें काम करें, बुवाई करें, जोतें और उन्हें उनकी पैदावार का आधा हिस्सा मिलेगा। बाब शातिल्लती सुम्मत लिनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिखैबर, उस बकरी का गोश्त जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर में जहर दिया गया था। इसको उर्वा ने हज़रत आयशा से और इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है। ज़ैनब नाम की एक औरत ने बकरी ज़बह करवाई और फिर उसने लोगों से पूछ करके और उस हिस्से में ज़्यादा जहर मिलाया जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते थे। और फिर जब लोग बैठे खाने के लिए और वहाँ से फिर मसला पैदा हुआ जो यहाँ हदीस में है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि खैबर की फ़तह के बाद नबी अकरम को एक यहूदी औरत की तरफ से बकरी के गोश्त का हदिया पेश किया गया जिसमें जहर मिला हुआ था। जहर भेजने वाली ज़ैनब बिनते हारिस सलाम बिन मिशकम यहूदी की औरत थी। उसने ये मालूम कर लिया था कि नबी अकरम को दस्त का गोश्त बहुत पसंद है। उसने उसी में खूब जहर मिलाया। आपने एक नेवाला चक्कर थूक दिया, बिश्र बिन बरा खा गए और वो शहीद हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगला नहीं था, बस मुंह में लिया और उसके बाद थूक दिया। दूसरे सहाबा को आपने मना फरमाया और बतला दिया कि इसमें जहर मिला हुआ है। बैहक़ी की रिवायत में है कि आपने उस औरत को बुलाकर पूछा। वो कहने लगी, मैंने इसलिए किया कि अगर आप सच्चे रसूल हैं तो अल्लाह आपको ख़बर कर देगा, अगर आप झूठे हैं तो आपका मरना बेहतर है। इब्न साद की रिवायत में है कि जब बिश्र बिन बरा जहर के असर से शहीद हो गए तो आपने उस औरत को बिश्र के वारिसों के हवाले कर दिया और उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। इस हदीस से ये मसला भी साबित हुआ कि जहर देकर मार डालना भी कत्ल अमद है और इसमें क़िसास लाजिम है। और हनफिया का रद्द हुआ
جو اسے قتل بالسبب کہتے ہیں اور قصاص کو اس میں ساقط کرتے ہیں۔ باب غزوۃ زید بن حارثہ، غزوہ زید بن حارثہ کا بیان۔ زید بن حارثہ کو آپ نے کئی لڑائیوں میں سردار بنا کر بھیجا۔ سلمہ نے کہا کہ ہم نے 7 لڑائیاں ان کے ساتھ کی، پہلے نجد کی طرف، پھر بنو سلیم کی طرف، پھر قریش کے قافلوں کی طرف جس میں ابوالعاص بن ربیع نبی کریم کے داماد قید ہو کر آئے تھے، پھر بنو ثعلبہ کی طرف، پھر حسمی کی طرف، پھر وادی القریٰ کی طرف، پھر بنی فزارہ کی طرف۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں امام بخاری کی مراد یہاں یہی آخری غزوہ ہے، اس میں بڑے بڑے مہاجرین اور انصار شریک تھے، جیسے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ابو عبیدہ، سعد، سعید اور قتادہ وغیرہ۔ حدیث نمبر 4250۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک جماعت کا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو بنایا۔ ان کی امارت پر بعض لوگوں کو اعتراض ہوا تو آپ نے فرمایا آج تم کو اس کی امارت پر اعتراض ہے، تم ہی کچھ دن پہلے اس کے باپ کی امارت پر بھی اعتراض کر چکے ہو، حالانکہ اللہ کی قسم وہ امارت کے مستحق اور اہل تھے، اس کے علاوہ وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے، جس طرح یہ اسامہ ان کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ان تانا کرنے والوں کا سردار عیاش بن ابی ربیعہ تھا۔ وہ کہنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو مہاجرین کا افسر بنا دیا ہے۔ اس پر دوسرے لوگ بھی گفتگو کرنے لگے، چیمو گوئیاں کرنے لگے اور تنقید کرنے لگے۔ یہ خبر حضرت عمر کو پہنچی، انہوں نے ان لوگوں کا رد کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ بہت خفا ہوئے اور یہ خطبہ مذکورہ سنایا، اسی کو جیش اسامہ کہتے ہیں۔ مرض الموت میں آپ نے وصیت فرمائی کہ اسامہ کا لشکر روانہ کر دیا جائے۔ اسامہ کے سردار مقرر کرنے میں یہ مصلحت تھی کہ ان کے والد کافروں کے ہاتھوں سے مارے گئے تھے۔ اسامہ کی دلجوئی کے علاوہ یہ بھی خیال تھا کہ وہ اپنے والد کی شہادت یاد کر کے ان کافروں سے دل کھول کر لڑیں گے۔ اس حدیث سے یہ بھی نکلتا ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی سرداری جائز ہے، کیونکہ ابوبکر اور عمر یقیناً اسامہ سے افضل تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔